بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت دنیا میں آپ کو جو بھی خرابیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے، اور منصوبہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، ایک نیا عالمی نظام۔ اس نئے عالمی نظام کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ پچھلے 70 برسوں میں امریکہ نے 3 بار نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر دنیا بھر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر جان کولمین نے اپنی کتاب کانسپیریٹر ہرارکی میں اس نیو ورلڈ آرڈر کو کھل کر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر نظام لائے گئے ان پر بات کرتے ہیں۔ اب تک پہلے بادشاہ جو دنیا فتح کرنے نکلتے رہے تھے وہ بھی اپنے اپنے نظام لاتے رہے تھے، لیکن وہ سب وقت کی گرد میں دفن ہو گئے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 70 برسوں کی۔ پہلے نئے عالمی نظام میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر سوویت یونین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ روس کے ٹوٹنے کے بعد بش سینئر نے دوسرا نیا عالمی نظام تشکیل دے دیا اور مشرق وسطی میں آگ بھڑکا دی۔ 9/11 کے بعد دنیا تیسرے نیو ورلڈ آرڈر سے متعارف ہوئی، جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول دیا گیا تھا۔ اب کی بار یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا رنگ لائے گا؟ اس نئے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نظر ماضی میں جھانکنا ہوگا کہ ان نیو ورلڈ آرڈرز نے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ڈالا تھا۔ اصل میں یہ سب نیو ورلڈ آرڈرز ایک بڑے عالمی نظام کے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک عام آدمی کیسے زندگی گزارتا رہا ہے۔ پیدا ہوتا ہے، علم حاصل کرتے اور ہنر سیکھتے سیکھتے بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، انہیں پالتا پوستا ہے، اور پھر ایک عام سی زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے گزر جاتا ہے۔ جب تک دنیا میں بادشاہی کا نظام قائم رہا، عام آدمی بے حیثیت ہی رہا۔ عام آدمی کا ذکر کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ تاریخ میں تذکرہ بادشاہوں کا ملتا ہے۔ عام آدمی اہرام مصر بناتا رہا، تاج محل تعمیر کرتا رہا، دیواریں چین بلند کرتا رہا، لیکن تاریخ میں مصر کے فرعونوں، شاہ جہاں، شہنشاہ اکبر، چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر اور میسولینی کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس عام آدمی کا ذکر کہیں نہیں آتا جس نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ کیوں؟ چند ایک لوگوں کی مثبت یا منفی سوچ کا خمیازہ ہمیشہ سے عام آدمی ہی بھگتتا آیا ہے۔ شہنشاہیت تو چلی گئی، جمہوری حکومتوں کا دور آیا، عام آدمی سمجھا کہ اب عام آدمی کی حکومت آ گئی ہے، لیکن اب اس عام آدمی کی ڈور بھی کسی دوسرے شہنشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے شہنشاہ قتل و غارت کرتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتے، شہروں کے شہر جلا کر خاک کر دیتے، فصلیں اجاڑ دیتے، نوجوانوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں کو غلام بنا لیتے۔ لیکن اب اگر غور کریں تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے، صرف طریقہ بدل گیا ہے۔ عام انسانوں کے روپ میں دجالی طاقتیں اپنے پنجے ہر جگہ گاڑ رہی ہیں۔ دجالی نظام کے اس دور میں ہر عام آدمی کے پاس خاص ہونے کا ایک سنہری موقع بھی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر لایا جا رہا ہے اس کے اہم پوائنٹس کون کون سے ہیں اور ان سے عام آدمی کیسے بچ سکتا ہے۔ اب کی بار جو نیا عالمی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے یہ دجالی نظام کی وہ نئی کڑی ہے جس کا اصل ٹارگٹ کوئی ملک یا کوئی خاص قوم نہیں بلکہ ہر عام آدمی ہے۔ اس نئے نظام کا سب سے پہلا نشانہ خاندانی نظام ہے۔ اس نئے نظام کے تحت ہم جنس پرستوں کی شادیوں کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا جائے گا۔ شادی شدہ جوڑوں کو نئے بچوں کی پیدائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام عورتیں کام کریں گی اور ریاست کسی کو بھی اپنے گھر بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ طلاقیں بہت آسان ہو جائیں گی اور شادیاں آہستہ آہستہ غیر قانونی قرار دے دی جائیں گی۔ گھرداری اور اولاد سے بے نیاز کر کے خاندانی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اس نئے نظام کا دوسرا ٹارگٹ ورک پلیس ہوگی، یعنی کہ وہ کام کی جگہ، جس میں تمام صنعتیں،
फैक्ट्रियां, कारखाने और अदारे हुकूमत की मलकियत होंगे और हर किस्म की प्राइवेट जाती जायदाद की मलकियत को गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। इस नए निजाम का तीसरा निशाना दुनिया के तमाम मज़ाहिब होंगे। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का खात्मा करके उनको गैर कानूनी और नाजायज करार दे दिया जाएगा, क्योंकि इस नए निजाम में मुआश की तकसीम ऐसी बनाई जाएगी कि आम आदमी लाशऊरी तौर पर इस नए निजाम और मजहब को कबूल करता चला जाएगा। डॉक्टर जॉन कहते हैं कि इस नए निजाम में मुल्क के मुल्क मुकम्मल तौर पर दज्जाली ताकतों की मुट्ठी में होंगे और जहां गिरजाघर और मस्जिदें कुछ भी नहीं होगी। आबादी एक खास हद तक रखी जाएगी और हर मर्द औरत का कंट्रोल इन्हीं दज्जाल के आलाकारों के कब्जे में होगा। बाकी आबादी को जंगों या वबाओं के जरिए मार दिया जाएगा। डॉक्टर जॉन कोलमैन बताते हैं कि यह सिहूनी तबका आलमी मुआशी निजाम को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है। मैं यहां बताता चलूं कि यहूदी और सिहूनी में क्या फर्क है। यहूदी वो लोग हैं जो मजहबन यहूदियत को फॉलो करते हैं, जबकि सिहूनी यहूदियों का वो फिरका है जो दज्जाल के आने से पहले पूरी दुनिया में शैतानी निजाम को नाफिज करना चाहते हैं। सिहूनी एक ऐसा आलमी मुआशरा कायम करना चाहते हैं जो बिल्कुल सेक्स फ्री हो, जो जिसके साथ चाहे जिनसी ताल्लुक कायम कर ले, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। पूरी दुनिया के खानदानों और असासों की डिटेल उनके मेगा कंप्यूटर में मौजूद होगी। कौन कहां कहां गया, क्या क्या हरकत की, वो सब दज्जाली निजाम के रिकॉर्ड में होगा। इंसानी जिस्म में लगी चिप्स, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सब के सब दज्जाली निजाम के हथकंडे हैं। एक और मुसलमान रिसर्चर अहमद थॉमसन कहते हैं कि सिहूनी अपने मकासद के हसूल के लिए बाकी कौमों को तो कुर्बानी का बकरा बनाएंगे ही, लेकिन ये गिरोह अपने यहूदी भाइयों को भी नहीं बख्शेंगे। एक नई आलमी हुकूमत सिहूनियों का बहुत कदीम एजेंडा है जिस पर वो 200 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका यह ख्वाब सदियों पुराना है। आप सबको पता होना चाहिए कि इन्हीं सिहूनियों ने अब तक जो भी मंसूबे बनाए हैं, उन्होंने वो सब मंसूबे मुकम्मल किए हैं। यूरोप का कब्जा, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा, औरतों को बाजारों में खड़ा करना, आबादी का कम से कम तर किया जाना, ईसाइयों के दरमियान 2 बैनुल-अक़वामी होलनाक जंगें और अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर एक आलमी अदारे का क़याम, ये सब इन्हीं दज्जालियों के मंसूबे थे। अब जरा गौर कीजिए, क्या किसी ने सोचा था कि 2019 का डूबता सूरज और 2020 की सुबह दुनिया को एक ऐसे अनदेखे दुश्मन के सामने खड़ा कर देगी जिसका ना तो कोई चेहरा है, ना आंखें हैं, ना ज़हन है और ना ही कोई शक्ल है। मगर इस दुश्मन का वजूद ऐसा है कि लाखों मुरब्बा मील पर फैली रियासतें इसके सामने बेबस हो जाएंगी। खरबों डॉलर्स के हथियार उसके सामने किसी काम के नहीं रहेंगे। एक ना नजर आने वाला वायरस दुनिया बदल के रख देगा। आलमी ताकतों का गरूर और पहली दुनिया के नशे में चूर सब धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। ये सब किसने सोचा था? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए स्टेज तैयार है। सारे जरूरी टेस्ट कर लिए गए हैं और इन टेस्टों के नताइज भी वैसे ही हैं जैसे दज्जाली निजाम चाहता था। साबिक अमेरिकी सदर जॉनसन की स्पीच राइटर ग्रेस हॉसल ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले एक ऐसी बीमारी पैदा होगी जिससे लोगों की जुबानें अंदर ही गल जाएंगी, उनकी आंखें खुद ही धंस जाएंगी और लोग खड़े खड़े गिरकर खुद ही मर जाएंगे। और कुछ ऐसे ही इशारे हमारी अहादीस से भी मिलते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में शाम की अफवाज के ऊपर से अगर एक परिंदा उड़कर दूसरी तरफ जाना चाहेगा तो वो नहीं जा सकेगा और वो रास्ते में ही गिरकर मर जाएगा। एक और हदीस में बताया गया है कि जंगे तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक ऐसी हलाकत खेज वबा फैलेगी जैसी कि भेड़ों में होती है, जो कि एक नजले की किस्म है। इसी तरह याजूज माजूज के लश्कर की गर्दनों में भी अल्लाह ताला एक ऐसा कीड़ा पैदा करेंगे जो उन सबको गलाकर रख देगी और वह सब के सब हलाक हो जाएंगे। इन अहादीस और हवालों से पता चलता है कि मुमकिन है कि तीसरी आलमी जंग बायोलॉजिकल वॉर हो।
دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ صہیونی گروہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ شیطانی گروہ ہے جسے مذہب تو کیا کسی انسان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک وائرس نے 3 ماہ تک دنیا بھر کے 7 ارب 80 کروڑ انسانوں کو مسلسل قید میں رکھا اور لوگ اس قید کو چپ چاپ خوشی سے سہتے رہے۔ یہ دجالیوں کا ایک ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ دجال کی پوری دنیا پر حکومت کے قیام کے ان منصوبوں کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل صرف شام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ آہستہ آہستہ پورے کے پورے فلسطین کو ہڑپ کرے گا اور اس کا اگلا قدم مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے۔ یہودی اور عیسائی تو علن مسجد اقصی کو زمین پر ایک بوجھ قرار دیتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کی آمد سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ پر بات کریں گے۔ دوسری جانب کٹڑ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت تک زمین پر نہیں آئیں گے جب تک مسجد اقصی زمین پر قائم ہے۔ مستقبل میں ایسا ہی کوئی بدترین خاموش قید و خانہ جاتی ماحول جنم دے کر وہ ہماری مسجد اقصی کو اچانک گرا بھی سکتے ہیں، جس کے بعد تمام عالم اسلام بھی شاید اسے جائز قرار دے کر چپ ہو جائے، ایسے ہی جیسے اسرائیل کے قیام کے وقت اور فلسطین کی تباہی کے وقت پوری دنیا خاموش رہی تھی اور خاموش ہے۔ صہیونی طاقتیں اس طرح اپنے 1500 سالہ خفیہ منصوبے کامیابی سے پورا کر لیں گی اور ساری مسلم قیادت پیغمبروں کی مسجدوں کو گرتا ہوا دیکھ کر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے خوش رہے گی۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام عیسائی ریاستوں سمیت امریکہ بھی اس وقت اسرائیلی ریاست کے عین نشانے پر ہے۔ تمام صہیونی مصلحتاً اس وقت عیسائیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اپنے مقصد سے پیار ہے، کیونکہ گرجا گھروں کو ختم کرنا بھی دجالی گروہ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وہ نہ ہی کسی مذہب کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی تہذیب کو۔ امریکہ اور باقی یورپی ریاستوں کا خاتمہ بھی دجالی گروہ کے پروگرام اور ان کے پروٹوکولز میں درج ہے۔ تو جناب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اسٹیج تیار ہے، سارے ضروری ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں جس کے نتائج بھی حوصلہ افزا ہیں۔ اب ان کا اگلا نشانہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا باقاعدہ نفاذ ہو جائے گا۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔